بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علی سیدنا محمد۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ میرے عزیزو، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تب سے درود پاک پڑھا جا رہا ہے جب نہ کوئی چرند پرند جانور حیوانات بلکہ زمین و کائنات کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ تب سے اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ میرے عزیزو، جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہو، انسان اس کا اتنا ہی زیادہ تذکرہ کرتا ہے اور اتنا ہی زیادہ اس کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ وہ خود بھی اور اس کے فرشتے بھی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی تلقین کی ہے۔ سوائے انسان کے کائنات کی ہر شے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتی ہے اور ان پر درود و اسلام کے ہدیے پیش کرتی ہے۔ میرے عزیزو، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو انبیاء کرام، صحابہ کرام اور اولیاء اللہ کے ارشادات کی روشنی میں درود پاک کے فضائل اور جواہرات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ مسالک اعلی حنفیہ میں ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیغام بھیجا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا کرو۔ حافظ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بنی اسرائیل کا ایک شخص مر گیا جو لوگوں کی نگاہ میں بہت ہی ناپسندیدہ اور برا آدمی تصور کیا جاتا تھا، اور اسی ناپسندیدگی کی وجہ سے لوگوں نے اس کا کفن دفن کا انتظام نہیں کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، اے موسیٰ، اس کو غسل دو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، کیونکہ میں نے اسے بخش دیا ہے، اور اس کو اچھی طرح سے اس کو دفن کرو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، یا الہی، اس کا ایسا کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تو نے اسے معاف کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جواب دیا کہ ایک دن وہ تورات پڑھ رہا تھا کہ میرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام آیا تو اس نے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کے ساتھ پیار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اور اسے درود پاک بھیجنے کی وجہ سے میں نے اسے معاف فرما دیا۔ ابو محمد نے اپنی کتاب ذوالاعتصام میں لکھا ہے، موسیٰ علیہ السلام کو دریا میں عصا مارنے کا حکم ہوا تھا جب فرعون اور اس کے ساتھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے ان کے پیچھے دریا پر پہنچ گئے تھے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا، اور جیسے ہی عصا پانی پر مارا دریا پھٹ گیا۔ میرے عزیزو، یہ صرف درود پاک کی برکت کی وجہ سے تھا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا اس سے زیادہ گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ کو ختم کر دیتی ہے۔ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے تو قیامت کے دن وہ شخص اس حال میں آئے گا کہ اس کے ساتھ ایک ایسا نور ہوگا، اگر ساری مخلوقات کو وہ نور تقسیم کر دیا جائے تب بھی وہ نور کافی ہوگا۔ ابو محمد نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ قول بھی نقل کیا ہے، اگر مجھے ذکر خدا کے بھول جانے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں قرب خدا تعالیٰ کو صرف درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے حاصل کرتا۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ابو محمد نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا جنت کا راستہ ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، جو شخص نماز میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھے اس شخص کی کوئی نماز نہیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید سے فرمایا، اے زید، جمعہ کا دن ہو تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھنا مت بھولنا، اور یہ درود پاک پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد النبی الامی۔ میرے دوستو، درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ اس کے بارے میں عبداللہ بن عیسیٰ فرماتے ہیں، جس شخص نے قرآن پاک پڑھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجا اور پھر اس نے دعا مانگی
تو یقیناً اس نے ہر مقام سے بلائی سمیٹ لی۔ درود پاک کی فضیلت کے بارے میں ابو غسان فرماتے ہیں، جو شخص دن میں 100 مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجے تو وہ شخص اس آدمی کی طرح ہے جو عرصہ دراز سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ میرے عزیزو، درود پاک کے مزید جواہر پارے سننے سے پہلے ایک بار میرے ساتھ مل کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ الحلیمی لکھتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل پیرا ہو کر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے، اور حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پر جو حق ہے اس حق کو ادا کرنا ہے۔ العزیز عبدالسلام کہتے ہیں، ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجنا آپ کے لیے شفاعت کرنا نہیں، ہم تو خود گناہ گار ہیں، ہم اس عظیم ترین ہستی کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان کا احسان ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اب ہم اس کی ادائیگی اپنے منہ سے کروڑ بار ادا کریں تو بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ ہمیں تو بس طریقہ کار سکھلا دیا گیا کہ تم اللہ سے عرض کرو، یا اللہ تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرما جو ان کی شان کے لائق ہیں، اور اپنی رضا کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام کے ہدیے پیش فرما۔ درود پاک کی اتنی زیادہ فضیلت ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے لخت جگر پیارے بیٹے حضرت شیث علیہ السلام کو بے وقت انتقال وصیت فرمائی کہ اے میرے بیٹے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ساتھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور کرنا۔ میرے عزیزو، ان تمام روایات سے معلوم ہوا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک عظیم سعادت ہے جس کا ہر نبی، ہر ولی اور ہر صحابی نے تذکرہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی درود پاک پڑھیں، اپنے خاندان والوں، اپنے دوستوں اور اپنی آنے والی اولاد کو بھی درود پاک پڑھنے کی تلقین کریں تاکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھا کریں اور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنی اور ہماری حاضری کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔